السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تكتموا الشہادہ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واللہ بما تعملون علیم۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس بابرکت پروگرام میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 283 کا آخری حصہ پیش کیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گواہی کو چھپاؤ مت، اور اس کو جو چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت گزشتہ آیت سے ہمیں اور آپ کو توجیہ فرما رہے ہیں کہ جب کسی کا کوئی حق کسی کے اوپر ہو، کچھ لین دین ہو، قرض ادھار ہو، تو اس کو لکھ لینا چاہیے یا گروی رکھنا چاہیے، اور اس میں یہ کہا ہے رب العالمین نے کہ گواہ بنا لیا، لکھو تو لکھو ہی، گواہ بھی بناؤ، اور گواہوں کی دستخط اس پر ثبت کرو، دو گواہ۔ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ اگر دو مرد گواہ نہ ہوں، اللہ نے گواہ بنانے کے لیے مردوں میں سے کہا ہے، اگر دو مرد گواہ نہ ہوں تو دو عورتیں اور ایک مرد کافی ہے۔ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی گواہی زیادہ قوی ہے، اسی لیے ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی مان گئی۔ اب یہاں پر اسی گواہی کے بارے میں ایک نکتہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ لین دین ہو گیا، پیپر بھی تیار ہو گئے، ایسے عام حالات میں بھی کیا نام ہے، کس طریقے سے اس کو نمٹنا ہے، اس کے سب حدود شروط یہ سب طے ہو گئے۔ تو اب گواہی بنا لی آپ نے کسی گواہی کی، اور اس کی دستخط لے لی اس پر۔ بعد میں کوئی بات آتی ہے تو وہاں پر گواہوں کی گواہی بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو صاحب معاملہ ہے، اس کی بات کو اس کے کہنے کی بنیاد پر نہیں مانا جائے گا، بلکہ گواہوں کا رول سب سے اہم وہاں پہ ہے۔ اب وہاں پر گواہ کہیں دنیوی لالچ میں آ کر، کہیں کسی رشتہ داری مفاد کے خاطر، کہیں بزنس اور تجارت کے مفاد کے خاطر، تو وہاں پر یہ جو گواہ ہوتے ہیں وہ گواہی نہیں دیتے، گواہی کو چھپا لیتے، حالانکہ وہ میٹر میں تھے، وہ موجود تھے جب معاملہ ہوا ہے، لیکن گواہی چھپا لیتے ہیں۔ اب چاہے کچھ مفاد کو نقصان ہو، چاہے کچھ مفاد چاہ رہے ہیں، نہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی اور کہا گواہی کو چھپاؤ مت، کیونکہ گواہی کی بنیاد پر پورا معاملہ خراب ہو جائے گا، گواہی کی بنیاد پر ایک آدمی حق سے محروم ہو جائے گا، گواہی کی بنیاد پر ایک مسلمان پر ظلم ہوگا، یہ اللہ کو برداشت نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا گواہی کو چھپاؤ مت۔ اگر آپ گواہ ہیں کسی معاملے میں تو قطعی طور سے گواہی کو چھپاؤ مت، اور گواہی دینے کے بارے میں، سچی گواہی دینے کے بارے میں بڑی ترغیب ہے، بڑی ترغیب ہے، جبکہ بری گواہی سے بہت سخت ڈرایا گیا ہے۔ تو سچی اور صحیح گواہی دینے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا
خیر الشہداء من یأتی بشہادتہ قبل ان یسألہا۔ مسلم کی روایت ہے کہ سب سے بہترین گواہ وہ ہیں جو اپنی گواہی کو لے آتے ہیں قبل اس کے کہ اس سے ان سے پوچھا جائے۔ یہ بڑی بات ہے۔ گواہی آپ کے پاس کوئی معاملہ آپ جان رہے ہیں اور کسی بھائی کا حق مارا جا رہا ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، تو آپ پھٹ سے پہنچ جاتے ہیں اور گواہی کو پیش کر دیتے ہیں، تو اللہ نے بڑی تعریف کی ہے۔ لیکن گواہی کی مذمت بھی ہے، گواہی کی مذمت بھی ہے۔ اگر جھوٹی گواہی ہے تو یہ گواہی ایسی ہے کہ انسان کو جہنم میں ڈھکیل دے گی، اور ایسی اس کی بھی مذمت ہے کہ بغیر گواہی طلب کیے گواہی دیا جائے۔ اب اس حدیث میں اس کی ترغیب ہے کہ بغیر گواہی طلب کیے گواہی دے دینا چاہیے، اور یہاں پر اس کی مذمت ہے کہ بغیر گواہی طلب کیے گواہی دی جاتی ہے۔ اہل علم نے ان میں تطبیق دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اور صاحب معاملہ کو پتہ ہے کہ اس کے گواہ اتنے سارے ہیں، لیکن وہ آپ سے طلب نہیں کرتا ہے گواہی دینے، تو آپ کو زبردستی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ آپ کو قطعی طور سے اس کو گواہی نہیں دینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس کو آپ ہی جانتے ہیں یا ایک دو لوگ جانتے ہیں، اور اگر آپ گواہی دیں گے تو بہت بڑا حق جو ہے کسی کا مارا جائے گا، تو وہاں پر فضیلت ہے کہ بغیر مانگے بغیر پوچھے گواہی دیں۔ اور خاص طور سے جب صاحب خانہ کو نہ معلوم ہو کہ میرے اس میٹر پر فلاں بھی گواہ ہے اور آپ گواہ ہیں، تو ایسی صورت میں آ کر کے دے دیں گے تو اس کو بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ وہ آپ کو بلائے گا نہیں، آپ سے پوچھے گا نہیں، کیونکہ اس کو معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ گواہی کو چھپاؤ مت، تو گواہی چھپانا چاہتے کسی بھی معاملے میں اگر آپ گواہ ہیں تو گواہی چھپانا یہ شریعت اسلامیہ میں جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چھپاتا ہے گواہی کو تو اس کا دل گنہگار ہے۔ دل انسان کے دل میں جس میں جو ایک ٹکڑا ہے، یہ ساری برائیوں کا مرکز ہے، ساری اچھائیوں کا مرکز ہے۔ دل سے ہی اچھا عقیدہ رکھا جاتا ہے اور دل سے ہی برا عقیدہ رکھا جاتا ہے، دل میں ہی۔ اسی لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد سائر الجسد الا وہی القلب۔ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ کہ دل میں جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا بدن صحیح ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے سارے اعضاء بگڑ جائیں گے۔ دل کی اصلاح پر ایک مسلمان کو خاص توجہ دینی چاہیے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو دل کی اصلاح کے لیے بہت بہترین اور کارگر مہینہ ہے۔ دل کی اصلاح کے لیے بہت اہم توجیہات۔ تو دل سے ہی کوئی چیز ہوتی ہے، دل سے ہی جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو انہوں نے جو کام کیا کہ گواہی چھپایا، تو اصل میں ان کا دل ایسا ہے، ان کا دل ایسا ہے۔ اگر دل ایسا نہیں ہوتا تو یہ گواہی کو قطعی طور سے نہیں چھپاتے۔ تو دل کی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک صاف کیا، اور وہ برباد اور ناکام اور نامراد ہو گیا جس نے ان کو گندا اور میلا کچیلا کر دیا۔ دل کی، نفس کی اصلاح نہیں کی۔ تو دل کی اصلاح یہ سب سے اہم ہے، اور اسلاف اس کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں۔ صرف ظاہری اعمال ہمارے اچھے نہ ہوں بلکہ دل ہمارا اچھا ہو۔ دل صحیح رہے گا تو قطعی تعلق نہیں ہو سکتا، دل صحیح رہے گا تو کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے دل کی اصلاح پر توجہ دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دل کا گنہگار ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا واللہ بما تعملون علیم،
اے لوگو تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے ہمارے اپنے اصلاح کے لیے اور اپنی زندگی میں انقلاب کے لیے، یہ بہت اہم ہے، اور یہ کچھ الفاظ بہت مبارک ہیں کہ بھائی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو، چھوٹا کرو بڑا کرو، سب اللہ کا نام ہے۔ آپ نے کوئی چھپ کر کوئی چیز لے لی، چھپ کر کے لے لی، کسی کے حق سے لے لیا، شاید اس صاحب حق کو نہ معلوم ہو، اور قطعی ہو سکتا ہے کبھی نہ معلوم ہو، لیکن اللہ رب العزت کو اس کا حق معلوم ہے، اس کا حق معلوم ہے۔ تو اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ علیم اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے، اور علیم مانے جاننے والا، تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ گواہی چھپاؤ گے اور گواہی کا تعلق دل سے ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ کو نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ظاہر کو جانتا ہے ویسے باطن ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز باطن نہیں ہے، یہ باطن تو ہمارے لیے ہے، چھپی ہوئی چیزیں ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے ہر چیز ظاہر ہے۔ تو اللہ رب العزت جو کچھ بھی تم کرو گے اس کو جاننے والا ہے، دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، دلوں میں کھٹکنے والی چیزوں کو جاننے والا ہے، قیامت تک ہمارے دلوں میں کیا کیا بات آ سکتی ہے اس کو بھی جاننے والا ہے، اور اب تک ہمارے دلوں میں کیا کیا بات آئی اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اس سے بھی یہ ترغیب مقصود ہے، اور یہ ابھارنا مقصود ہے کہ لوگوں کوئی بھی عمل کرو تو پہلے احساس کر لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کوئی ایسی جگہ جا کے کوئی گناہ کرو جہاں اللہ تعالیٰ کا علم نہ پہنچے اور اللہ نہ جانتا ہو، تو پتہ چلے گا دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، اس چیز کا خیال کر کے اپنا کوئی قدم بڑھاؤ، اپنا کوئی قدم بڑھاؤ۔ کسی چیز کو آپ وسوسے سے یا آپ خاموشی سے، چپکے سے، چھپ کر کے آپ انجام دے تو کیا آپ سمجھتے کہ میں بچ گیا؟ آپ پھنس گئے۔ تو ظاہری طور سے اور باطنی طور سے یہ ہر طرح سے نفس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ما عالجت شیئا اشد علی من نفسی، میں نے اپنے دل سے زیادہ مشکل علاج کسی اور عضو کا نہیں کیا۔ دل کے اصلاح میں جتنی طاقت لگی اتنا مجھے کسی اور چیز میں نہیں لگی۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 ہے، جس کا معنی اور اس کے فوائد آج مکمل ہوئے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ان قیمتی توجیہات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔